بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری وہ غمزدہ بہنیں کہ جن کو اولاد نہ ہونے کے طعنے ملتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ بانجھ ہیں، جن کی شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں لیکن اب تک اولاد جیسی نعمت کی خوشخبری نہیں ملی، ان پیاری اور دکھی بہنوں کے لیے آج کا یہ خاص عمل ہے۔ ماہ رجب کے حوالے سے آپ نے قرآن کریم کی ایک سورت کی 3 آیتوں کو پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی خود اللہ تعالیٰ کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اولاد صالح عطا کی جائے گی۔ مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا، دل سے لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آپ دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیں۔ ساتھیوں، خواتین حمل کے حوالے سے بہت پریشان ہوتی ہیں، خاص طور پر جب شادی کو زیادہ عرصہ گزر چکا ہو، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو فوراً اسے طعنے دیے جاتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، عورت ہوتی ہے جو نشانہ بنتی ہے طعنوں کا۔ مرد کے اندر چاہے جتنی بھی کمیاں ہوں، الزام ٹھہرایا جاتا ہے ایک عورت کو ہی، جبکہ اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے اولاد دے یا نہ دے، کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کو دونوں دے، اور کسی کو بانجھ کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مایوس ہو جائے اور شکوہ کوئی شروع کر دے۔ جب بندہ دل سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نعمت بھی دیتا ہے اور رحمت بھی۔ بس وہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر دم شکر گزار رہے اور صابر رہے جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اس نعمت پر۔ تو آج کا یہ عمل ان خواتین کے لیے ہے جو کہ بہت پریشان ہیں اور اب سخت مایوسی کا شکار بھی ہو چکی ہیں، چاہے ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہوں، چاہے 13 سال یا پھر 15، اور کسی کی شادی کو اگر 20 سال بھی ہو گئے ہیں تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ اور خاص طور پر جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم بھی ہیں اور عاجز آ چکے ہیں علاج کروا کر، وہ خالق دو جہاں کی شان و عظمت پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح اور شام اس عمل کو کریں۔ اب عمل کس طرح کرنا ہے غور سے آپ سن لیجئے۔ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ آپ کو اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور یہ 3 آیتیں ہیں موجود سورہ سجدہ میں۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر ہے 7 سے 9۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دیتی ہوں کہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 7 یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، یہاں سے شروع ہو کر ختم ہو رہی ہے 9ویں آیت تک۔ ثم سواه ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ بس یہاں تک آپ نے مکمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک یہ وظیفہ ہے، یعنی 3 آیات آپ کو ایک ساتھ پڑھنی ہے 21 مرتبہ سورہ السجدہ کی، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل آپ کو جب تک کرنا ہے جب تک آپ کی دلی مراد پوری نہیں ہو جاتی، یعنی حمل آپ کا نہیں ٹھہر جاتا، اس وقت یہ عمل کرنا ہے۔ عورت کو خاص طور پر اس لیے تاکید کی جاتی ہے کہ وہ باقاعدگی سے عمل کر سکتی ہیں، اور مرد حضرات بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اولاد تو دونوں کی ہی ہے۔ آپ نے صدقہ و خیرات کی کثرت بھی کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں اور کسی بھی مہینے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صاحب اولاد کرے اور ساتھ ہی نیک صالح فرمانبردار اولاد نصیب کرے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، صدقہ جاریہ کے لیے عمل کو آپ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔